سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں ہم سورۃ الانبیاء کر رہے تھے، اور آج ہم آیت نمبر 85 سے کریں گے۔ کل ہم نے 84 تک کر لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ و ذی النون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو دی گئی، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ مراد حضرت یونس علیہ السلام، کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ سورہ صافات آیت 142 میں بیان ہوا ہے، ہوگا آگے آئے گی جب یہ صورت۔ یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی کی جگہ سے ہٹنا جائز ہوتا۔ اور یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں بھی تھیں۔ تاریکیوں کی بات ہوئی نا یہاں پہ، تو ایک تو مچھلی کا پیٹ تھا اور پھر وہ خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی بھی تاریکیاں تھیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ دعا مانگنے لگیں تو کیا کریں، اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہیں، سبحان اللہ تو پڑھتے ہی ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ لیا کریں۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلے نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنے روح سے پھونکا اور اسے
اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے نشانی بنا دیا کہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ تو یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ سورۃ الکہف میں ان کی دیوار کا پڑھا تھا نا، تو جب وہ دیوار پھٹ جائے گی اور وہ نکل آئیں گے، یعنی اپنے مقرر وقت پر جہاں پر وہ قید ہیں وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جائیں گے، اور اسی طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے دوڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے ہی مر جائیں گے، اور پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارش بھیجیں گے اللہ تعالیٰ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا یا اس سے کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دیں گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر۔ قریب لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم قطع کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اسے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا، آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپر رحمت تھے۔ آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر عطا جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔
پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان نے سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ کو جانتے نہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کتبہ حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا شیطان اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے، اور بے شکل بھی یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینا برسایا کہ یکایک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا اور آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے اور اس کے سٹیجز بتائیں، وہ آج پچھلی صدی میں ہو سچ ثابت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود ناواقف تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا، اور اسی طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اگر جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی، قرآن سچی کتاب ثابت ہو جاتی، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے تو انسان اس سب کو سچا مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک مذبذب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ عامل ہے اور شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ جو شخص سے گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہوئے۔ اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لیں، کسی اور کی طرف چلا جائے مدد لینے، یعنی وہ کتنی ہی کوشش کر لے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو غیر اللہ کے پاس کوئی زیادہ بڑی طاقت ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کام کریں وہ کر کے دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جو لگے مان لے، اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا
والا نہیں ہے، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر سورج، چاند، ستاروں کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، چاند کی بھی۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، وہ تو خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس لیے تم ان کے آگے سجدہ مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر سجدے کا ذکر کیا گیا، تسبیح کا ذکر کیا گیا کہ یہ سارے جھکے ہوئے اللہ کے آگے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا بھی مٹا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد طبی موت مرا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے طبی موت سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور شہید پیچھے ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ زیادہ بڑا سمجھا ہوا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اس ایک سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے روزے رکھے، کتنی اور نیکیاں کی۔ تو زندگی کا ہر دن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، تو ہمیں حرص رکھنی چاہیے کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھرپور دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن ہم نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور ابھی دیکھیں رمضان المبارک کا موقع ہے، الحمدللہ ایسا موقع جس میں انسان عام دنوں کے بنسبت بہرحال زیادہ سجدے کرتے ہیں نا، کیونکہ تراویح بھی پڑھتے ہیں اور دوسری جو نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، تو یہ بھی زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور ویسے بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو سجدوں کی کثرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے، کہ اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے کے اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ یعنی جہنم کی آگ بہت تیز ہے، تو اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی شدید ہوگا، تو ان کی کھالیں گل جائیں گی اور جو ان کے پیٹ میں ہے وہ بھی گل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا، یعنی پہلے وہ دماغ کو کھولائے گا اور پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کا کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکلے گا۔ سحر یہاں پہ لفظ آیا، سحر کے معنی ہے یسحر بھی، اور پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور یہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجرنا من النار۔ اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل لیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس جو ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے۔ جنت کے لباس بھی اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں، تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھے سے کیا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا، اور جنتیوں کے لباس جو ہیں وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بہت نرم ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے سوتادہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں
اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی اسی لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، ربش الحاظ البلد آمنا وَأَجْنَبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا ہے اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی کارپیٹس، اس کے واش روم، اس کے آس پاس کی جگہ یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹس بدبودار ہوتے ہیں وہاں پر نماز میں توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ کے گھر کا کلین اور صفائی کرنے والا ہونا بڑی عزت والا کام ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ ڈالنا، چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح صفائی کرنا، اس کے فرنیچر کو ٹھکانے رکھنا، جیسے اب نمازیں ہوتی ہیں تو یہ کرسیاں یہاں تو نہیں رکھی جا سکتی، ان کو ہٹانے کے لیے بھی والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے آپ کو آفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، کوئی گر رہی ہے، کوئی خراب ہو رہی ہے تو اس کی درستگی کے لیے آگے بڑھنا، محبت سے وہ کام کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جس کو اللہ نے اس کام کا ذمہ دیا تھا، یعنی صرف لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کام کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی، بتایا گیا وہ تو فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کا جنازہ دوبارہ وہاں پہ پڑھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی ہو، وہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، غریب بے سہارا سی، کہ جو مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا دنیاوی اسٹیٹس نہیں دیکھتے، کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ، رتبہ، لباس اور اس کی شکل، اس کا مال کتنا ہے یا اس کی ناموری کتنی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں ہے، اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا، یعنی تھوک آئی تو سامنے ہی پھینک دی۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سے تمہیں امامت نہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کریں، تو بس اس صفائی کا ہمیں اہتمام اپنے جسم میں، لباس میں، گھر میں، پبلک پلیسز میں بھی اور مسجد میں بھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے اور اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کی محبت میں ہو۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ پھر اپنے میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ یعنی احترام جو ہے وہ دل کے تقویٰ کا نتیجہ ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے، تبھی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے، شاعر اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان
ہدیے کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، اور پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسے کہ تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی المخبتین، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں اور مصیبت پہنچنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ المخبتین کی 4 صفات ہیں: اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں تو ظالم تھی، میں نے پہلے ان کو مہلت دی اور پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو دلوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں: سخت دل، بیمار دل اور ایمان والا دل، عاجزی والا۔ کمزور دل والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی جو نفاق والے ہیں۔ اور سخت دل لوگ کون ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ واز نصیحت اثر نہیں کرتی، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اہل ایمان کے جو دل ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔
انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یقیناً اللہ بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، یہ تو ہے ان کا انجام۔ اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا۔ دو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلی گالی دی ہوگی گناہ اس کو ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم تھا، وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادر سب بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے، وہ اس کے حکم سے زمین میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اسی طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ ہے کہ انسان بڑا ہی منکرین حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو ضد بازی کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بہت اچھا ادب بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے، الجھے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ مناظرہ کیا جائے، اور کیا کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے فَقُلْ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو مکھی جو کچھ لیتی ہے وہ فوراً ہضم کر جاتی ہے، اندر لے جاتی ہے، وہ اس کے منہ پر نہیں لگا رہتا کہ آپ فوراً پکڑیں۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں۔ اتنے کمزور کہ سارے مل جائیں اور مل کے اگر اتنی سی چیز بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ تو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ آپ کا بڑے سے بڑی مشکل کیسے حل کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مشکل
وقت میں جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، لیکن جس کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یا بت ہیں یا اور مخلوقات ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچیں یا ہماری مشکل کو آسان کریں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی جو ہے وہ ناسمجھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آپ سنیں نا کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو ہمیں اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محبت کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ لوگ کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ یعنی ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھے ہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو، ایسی محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے حق ہے کرنے کا۔ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں۔ یعنی صرف اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ۔ اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت، چھوٹا سا ہی کیوں نہ کام ہو، چاہے مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کر بینک میں جمع کرانے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی طرح خالصتاً جب اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں تنگی ہے ہی نہیں۔ کس طرح اللہ نے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی سہولت دے رکھی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ کس طرح سفر میں 4 رکعتوں کو 2 کر دیا ہے۔ بیمار ہیں تو مریض ہیں، سفر پر ہوں تو روزے چھوڑ کر باقی دنوں میں پورے کر سکتے ہیں۔ حج میں آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، اب ذبح کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب رمی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جس نے آگے پیچھے کر لی ہوتی تھی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی، تم اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، نمازوں کی گنتی پوری کرو، مناسک حج کی گنتی پوری کرو، کرنے کا کام کرو، لیکن اس میں سہولت بھی دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیے کتنے مواقع، کتنی ورائٹی دی گئی ہے، جس وقت جہاں جو موقع ہو وہاں انسان اس کے مطابق کرتا رہے۔ پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کو تو میں کیا کروں، تو فرمایا ہر
تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ بھی صدقے کا کام ہے۔ کبھی آپ سے کوئی فرمائش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز بتا دیں، کسی کی خوشی کا خاطر اپنا آرام قربان کر دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کیا گیا۔ پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی۔ میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ تو کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ یہ سب کر لیتے، کبھی نہا کر سوتے، کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے، یعنی کام کرنے کے بتا دیے، پھر ٹائم بھی ایک مقرر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز کا ٹائم، ہر دو نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایوریج 1.5 گھنٹے کا وقفہ تو ہوتا ہی ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا عصر مغرب کے بیچ میں، تو یعنی اس میں کافی وقت کھلا ہوتا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے، اسی طرح باقی کام کرنے کا بھی۔ تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی پورا سال جو جا رہا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، لاکھوں آئے لاکھوں گئے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا کتنی سہولت ہے، ہاں اگر جمع کر کے رکھتی ہو تو پھر تمہارے لیے ہی نہیں ہے، سب کچھ اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ تو ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ حج بھی مکمل ہوئی اور ہمارا پارہ نمبر 17 بھی مکمل ہوا، اور اب شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 18، اور یہاں سے سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلاح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے، ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کر، تو اس نے کہا کہ قد افلاح المومنون، یعنی کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا کہ اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں، تو جنت اس کے لیے ہے، اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ ایمان والوں نے فلاح پائی، تو کون ہیں یہ ایمان والے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع دیکھتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء پر بھی سکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ تو خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے، رونا ہی خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا، اعضاء کا پرسکون ہونا، اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا خشوع کا حصہ ہے۔ اور دل کا فوکسڈ بھی ہونا، دل کا متوجہ ہونا، فوکسڈ ہونا۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے، اور جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام
کام ہے، لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائیں وہ پھر کامیاب ہے۔ نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بے شک نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں، 5واں، چوتھا، تہائی اور آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، خشوع سے خالی ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے، جلدی نماز نہیں پڑھنی۔ جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر سے فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے نے میری حمد کی، لیکن ہم تیزی سے ہی جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے اور بس تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف بھی ہے۔ انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو جب تم کہتے ہو کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد و عہد ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا ہے جو اس نے مانگا۔ یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہ وہ بادشاہ ہے اور میں اس بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں، تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا، اور اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف متوجہ کیوں نہ ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خشوع و خضوع اور یہ توجہ نصیب فرمائے۔ اور نماز میں خشوع تبھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو سے، بیہودہ فضول چیزوں سے بچائے۔ لغو وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور پھر وہ اس سے بڑے گناہ سے بھی بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علین میں اندراج کا باعث ہے۔ یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علین میں درج ہوتا ہے اور بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو انہوں نے فلاح پائی، جن کے بارے میں ان آیات میں کہا گیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حسی اور معنوی دونوں ہی اعتبار سے۔ اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ امانت اور عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا۔ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ آپ دین کا ہو یا دنیا کا۔ تو جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔
اور نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وقت پر ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں، ساری شرائط پوری کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہوئے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کی حفاظت کی، تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، ذات راہ کی طاقت اگر ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ چپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کا بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ غالباً اس سے مراد 7 سیاروں کی گردش کے راستے ہیں، اور چونکہ اس زمانے کا انسان 7 سیارہ ہی سے واقف تھا، اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں بنائے۔ تقلید کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔ اور پہلے ترجمے کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے، یہ بس یوں ہی نہیں کسی اناڑی کے ہاتھوں الٹپ نہیں بن گیا، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ عام قوانین اس میں کار فرما ہے، ادنی سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ مراد ہے زیتون کا، جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین مقام طور سینا ہے، اس درخت کا وطن اصلی ہے۔ تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ رب انصرنی بما کذبون۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے، پروردگار، مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے۔ آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اور کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی دعا ہے یہ۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی
اور پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا؟ وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ دوبارہ کہا انہوں نے قال رب انصرنی بما کذبون، جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور اس کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو سب رسولوں کے ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر پھر سب کو خطاب ہے۔ سارے پیغمبر کو یہ ہدایت کی گئی کیا اے پیغمبر کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ تو یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط جس سے کھاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے بھی قابل نہیں رہتا۔ تو رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں 4 خصائل پیدا ہو جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی، یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو، بہت بڑا معرکہ ہے، بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لیا اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال کرتا ہے نا، تو لباس تو سال میں 1 دفعہ بنتا ہے یا کئی دفعہ 4-5 دفعہ بن جاتے ہیں، یا اسی طرح باقی کوئی چیزیں آپ مہینے میں اس کی قرض دیتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں کرتے ہیں، لیکن کھانا تو روز کھاتے ہیں نا، وہ بھی 2-2 3-3 ٹائم، تو کھانے پر تو روز خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا حلال ہے یا نہیں، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور
وہی بلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں، السابقون الاولون۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے۔ تو ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، اور یعنی نیک عمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ابھی تو ہم بڑے خوش ہیں نا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، بس اب تو ہماری نجات ہی ہو گئی۔ لیکن جو حقیقی مومن ہوتے ہیں نا، وہ سارے کام کر کے بھی، اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو۔ تو یہ ان کی ایک صفات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، جو السابقون، جو کہ یسارعون فی الخیرات، جو کہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، فخر کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ بہت انف ہو گیا، نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔